نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کی بہت ساری عطاؤں اور بہت ساری نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے، اور یہ بھی عظمت اللہ ذوالجلال کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، جس نے ہمیں امتی بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے بہت سے انعامات دیے. ان انعامات اور خصوصیات میں سے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری کی ساری زمین کو اللہ ذوالجلال نے سجدہ گاہ بنا دیا. الموضع الذي يسجد فيه، جہاں سجدہ کیا جائے یا جس جگہ کو سجدہ کے لیے نماز کے لیے خاص کر لیا جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے. ہر کسی شخص کی اپنی اپنی پہچان ہوا کرتی ہے. اگر کسی شخص کی یہ پہچان بن جائے کہ اس سے ملاقات ہوگی، نماز کا وقت ہے، وہ ہوگا اللہ کے گھر مسجد میں ہوگا. کتنی خوبصورت پہچان ہے کہ اس کا تعلق جڑا ہوا ہو
اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور کتنی بڑی محرومی ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ، یہ سفر میں ہو، یہ حضر میں ہو، یہ ڈیوٹی پہ ہو، یہ چھٹی پہ ہو، مسجد کے ساتھ تو اس کا تعلق رہتا ہی ہے، لیکن وہ تعلق جو شریعت چاہتی ہے وہ مسجد کے ساتھ تعلق بن نہ سکے. مسجد میں آئے بھی اور احساس ہی نہ ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آئے بھی اور دل سے یہ شعور بیدار بھی نہ ہو کہ میں رب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے. آئیے دیکھیے، اللہ کا گھر مسجد کتنی بڑی عظمت کا حامل ہے. یا وہ شخص جس کا تعلق جڑ جائے، اللہ کے گھر مسجد سے جڑ جائے، کتنی عظمتوں کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیا کرتا ہے. اور یہ اللہ کا گھر مسجد میرے اور آپ کے لیے کتنے خوبصورت پیغام رکھتا ہے. اللہ ذوالجلال اس وقت کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اور جو سنے اور سنائے میرا والد رحمت کے خزانوں سے اس میں تاثیر پیدا کرے، ہدایت کا ذریعہ اور دوش آخرت بنائے. یہ اللہ کا گھر مسجد ہے جس کی جانب چل کے آنا میرے اور آپ کے لیے نماز کی مانند ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح الجامع 445 نمبر روایت، کان فی صلاۃ حتی یرجع، چلنے والا چلتا تو مسجد کی جانب ہے، اس کے اٹھنے والے قدم اٹھتے تو اللہ کے گھر مسجد کی جانب ہے. ثواب ان اٹھنے والے قدموں سے ہی لکھا جانا شروع ہوتا ہے. ثواب ایسے ہی ملنے لگتا ہے جس طرح حالت قیام، رکوع اور حالت سجدہ میں ملتا ہے. مسجد کی جانب جب ایک آنے والا آنے لگتا ہے، پیارے حبیب کی زبان یہ کہتی ہے، صحیح الجامع 6228 نمبر روایت، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، یہ آتا ہے پڑھتا تو ایک فرضی نماز ہے، وہ فجر کی نماز ہو، وہ ظہر کی نماز ہو، وہ عصر کی، مغرب یا عشاء کی نماز ہو، پڑھی تو ایک فرضی نماز ہے، میرا رب حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ آنے والا آتا تو مسجد کی جانب ہے، لیکن اس کا آنا اللہ ذوالجلال کے ہاں کتنی عظمت والا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے موجود ہوا کرتی ہے آسمان کی نورانی مخلوق. فرشتے اس کے استقبال کے لیے اللہ کی جانب سے مأمور ہوا کرتے ہیں. صحیح الجامع 2983 نمبر روایت، تقعد الملائکہ علی ابواب المساجد یوم الجمعہ، میرا رب ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ فرشتے جن کی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہے، اتنی پیاری مخلوق، اتنی عظمت والی مخلوق، لیکن جو مسجد کی جانب آنے والا ہوتا ہے اللہ اتنے انعام سے اس کو نوازتے ہیں کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ کتنے بڑے مقام سے مسجد کی جانب آنے والے کو اللہ نے نواز دیا ہوتا ہے. صحیح الجامع 59 نمبر روایت، فیما یختصم الملأ الاعلی،
یہ مسجد کی جانب ہی آنا ہے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ صحیح الجامع 2618 نمبر کہ ایک ایک قدم درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ مسجد کی جانب چل کے آنا صحیح الجامع 7898 نمبر روایت. دیارکم فإنما تکتب آثارکم ایک ایک قدم میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ایک ایک قدم گناہوں کے مٹائے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور یہ مسجد کی جانب چل کے آنا اس کو معمولی نہ جانیے. کوئی چلتا ہے آفس کی جانب، مارکیٹ کی جانب، فیکٹری کی جانب، دکان کی جانب، یہ زندگی کے معمولات ہیں، لیکن جب چل کے آتا ہے اللہ کی جانب، اللہ کے گھر کی جانب، فرمایا وَإِذَا أَتَى مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ صحیح الترغیب والترہیب 3561 نمبر روایت. اس کے اٹھنے والے قدم جو اٹھے تھے اس کی زندگی میں اللہ کے گھر مسجد کی جانب عذاب قبر سے نجات کا سامان بن جاتا ہے. صحیح الجامع 2823 نمبر روایت. قبر کے بعد حشر میں پہنچتا ہے. بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. اگر اندھیرے میں چل کے آتا ہے اللہ کے گھر مسجد کی جانب آتا ہے، اندھیرے میں چلنا، اندھیرے میں چلنا روز قیامت کے اندھیروں سے نجات کا سامان بن جاتا ہے. وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ صحیح الجامع 3053 نمبر روایت. جو مسجد کی جانب چل کے آتا ہے اللہ کی حفاظت اس کو انعام میں میسر آیا کرتی ہے. وہ شخص جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. آج کہنے والے نے کہا فلاں گھر تو سنسان پڑا ہے، اس کی صفائی کا اہتمام، اس کی آباد کاری کا اہتمام یہ اس کے تعلق کی علامت ہے. لیکن جو آباد کرتا ہے اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرتا ہے یہ اس کے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 18 میرا رب فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ مسجد ہے کہ جس کو آباد کرنا اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور مسجد کا مقصد ہی یہی ہے. صحیح مسلم 687 نمبر روایت انما ہی لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن. مسجد تو بنائی ہی جاتی ہے کہ اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو، نماز کے لیے اور اللہ کی کلام کی تلاوت کے لیے. یہ مسجد کو آباد کرنے والا اللہ کے اکرام کا مستحق بن جاتا ہے. وحق علی المزور ان یکرم الزائر صحیح الترغیب والترہیب میں 322 نمبر. بلکہ اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح ابن خزیمہ 1491 نمبر اللہ تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعته. اولاد ماں باپ کے لیے کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی رونق ہوا کرتی ہے. یہی بیٹا یا بیٹی اگر گم ہو جائے ماں باپ کس طرح تڑپتے ہیں، کس طرح نیندیں ان کی اڑ جایا کرتی ہے، کس طرح گھر ویران ہوتے ہیں. اس اولاد کے گم ہو جانے میں آپ اپنے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں کبھی اس والدہ کو دیکھا ہو، کبھی اس والد کو دیکھا ہو بیٹا گم ہوا ہو
دن رات وہ تڑپے ہو، لیکن اچانک وہی بیٹا نظروں کے سامنے آ جائے، ماں کس خوشی کے ساتھ اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے گی، باپ کس خوشی کے ساتھ اپنے اس لخت جگر کو اپنے گھر کو لوٹے گا۔ فرمایا جب کوئی ایک شخص اللہ کے گھر کی جانب آتا ہے، کسی کے گم ہونے کے بعد مل جانے کی خوشی ماں باپ کو اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کے آنے کی مسجد میں اللہ کو خوشی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے تقرب کا ذریعہ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صدقے جاریہ کا ذریعہ، او بنا مسجدا، عرش الہی کا ذریعہ، کس کے لیے؟ جو آباد کرتے ہیں اللہ کے گھر، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ورجل قلبه معلق فی المساجد، صحیح بخاری 660 نمبر روایت۔ اللہ کی محبت کا ذریعہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، صرف اللہ کی محبت نہیں بلکہ جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیا کرتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ، سنن ابن ماجہ 736 نمبر روایت، بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کی مثل جنت میں گھر بناتے۔ یہ جو مثل کا لفظ آیا ہے کہ اس کی طرح کا گھر اللہ جنت میں بناتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ایسے جملے بھی بولوں۔ یہ محبت کی بات ہے نا۔ آپ کسی کے ڈھیرے کو دیکھتے ہو، آپ کسی کے گھر کو دیکھتے ہو، کیا شاندار مکان بنایا ہے، کیا شاندار ڈھیرا بنایا ہے۔ پتا چلے کہ فلاں چودھری صاحب کا ڈیرا ہے، پتا چلے فلاں ایم پی ایم ایل اے صاحب کی کوٹھی ہے، یہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ محبت کی بات ہے، کس محبت سے یہ بناتا ہے، کس توجہ سے یہ بناتا ہے۔ انسان تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہاں نام موجود رہتا ہے، یہ فلاں کا ڈیرا ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ نصیب کی بات ہے، اس نے پیسہ لگایا، اس نے دن رات لگائے، اس نے محنت سے توجہ سے اپنا وقت صرف کیا۔ میرے بھائیوں، اگر نصیب سے زندگی میں اس نے بنایا ہو اللہ کا گھر، مسجد بنایا ہو، اللہ کا گھر مسجد بنایا ہو، جتنی محبت سے بنائے گا اتنی محبت سے میرا گھر جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائیں گے۔ ہاں وہ بندہ جو دل ہی دل میں سوچتا ہے یہ تو گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا ہے، تو پھر آج کے اس دور میں ہم پوری مسجد کیسے بنائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اعد اللہ له نزلا من الجنہ کلما غدا او راحا، صحیح بخاری 662 نمبر روایت۔ فرمایا تم اگر مسجد نہیں بنا سکتے کوئی بات نہیں ہے، جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کی رونق تو بن سکتے ہو نا، جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو آباد تو تم کر سکتے ہو نا۔ مسجد کی رونق تم بن جاؤ، اللہ ذوالجلال جنت میں خوبصورت کی محلات تمہیں اس کی رونق بنا دے گا۔ تم آؤ تو صحیح۔ انتہائی قابل قدر میرے بھائیوں، سلسلہ صحیحہ کی 27-28 نمبر روایت، مسجد کا تعلق، مسجد کی آبادکاری، مسجد کے ساتھ دل لگانا کتنی بڑی عظمت کا حامل ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، یوم قیامت اللہ ذوالجلال اعلان فرمائیں گے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، دعا کیجئے اللہ ذوالجلال ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں آخرت کی فکر کو بھی پیدا کرنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے. نہ باپ کام آئے گا، نہ والدہ کام آئے گی، نہ کنبہ و قبیلہ کام آئے گا، سب کچھ ادھر کا ادھر رہنے والا ہے. روزے کی عمل میرا رب اعلان فرمائے گا. کیا اعلان فرمائے گا؟ این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں آئے؟ فتقول الملائکہ، یہ فرشتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی بات کا جواب دیں گے. ربنا ومن ينبغي ان يجاورك، اے اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اللہ پڑوسی، اور وہ بھی تیرا، بھلا کون تیرا پڑوسی ہو سکتے؟ میرا رب خود ہی جواب دے گا. این عمار المساجد، این عمار المساجد، کہاں ہیں زندگی میں مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ کہاں ہیں میرے گھر مسجدوں کی رونق بن جانے والے؟ اللہ ذوالجلال جنت میں ان کو اپنی رفاقت عطا فرمائے گا. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو مسجد کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی کبھی جو ہم اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں، بھائی کوئی کام ہی نہیں ہے، میں وقت گزارنا چاہتا ہوں. تلاش کرتے، جگہ تلاش کرتے کہ یہ وقت میں کہاں پہ گزاروں. وہ بھائیوں کچھ دوست احباب اکٹھے ہو کر کے کبھی سیر کے لیے نکلتے ہیں، جی فلاں پارک میں جاتے ہیں. کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے، چھٹیاں آ گئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے وقت گزارا جائے. نصیب کی بات ہے نا، کبھی میں اور آپ فارغ اگر لمحات ہو تو سوچو چلو چلتے ہیں اللہ کے گھر، مسجد میں چلتے ہیں، مسجد میں چلتے ہیں. تنہائی ہو، تنہائی ہو، اچھے انداز سے وضو کیا ہو، اچھے انداز سے اہتمام سے وضو کیا ہو، اور یہ تصور بنایا ہو آج میری ملاقات ہے، اپنے رب سے ملاقات ہے، اپنے رب سے ملاقات ہے. دنیا میں اپنوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے کبھی کسی سے وقت مانگا، کبھی کسی سے وقت مانگا، کبھی ذہن بنایا ہو، شعور بنایا ہو، تصور بنایا ہو، سوچ اکٹھی کی ہو، اس کو سعادت جانا ہو. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے جوانی دی ہے. زندگی میں کون سی نعمتیں تھیں جو میسر نہیں ہے؟ دنیا داری کے لیے ہزاروں لمحات مل جاتے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے 5 سے 10 منٹ بھی نہیں نکلتے. کبھی وقت نکالنا ہو، مسجد میں پہنچا ہو، وضو کیا ہو، اپنے رب کے سامنے خود کو پیش کیا ہو، اور یہ سوچ کے پیش کیا ہو الہ العالمین زندگی گزری ہے، نافرمانی میں گزری ہے، زندگی گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، زندگی گزری ہے، اپنی چاہتوں میں گزری ہے، اپنی منمانیوں میں گزری ہے، اپنی ہی دنیا میں گزری ہے. اے میرے مولا مجھے سب کچھ ہی منظور ہے، سب کچھ ہی منظور ہے. میں نے زندگی یوں بغاوت میں گزار دی. میرے مولا یہ بھی تیرا فضل ہے. آج جو تو نے 4 سے 5 منٹ دے دیے، کبھی سوچتے ہی نہیں ہو کہ اسی لمحے اگر مجھے موت آ جاتی ہے، میرے بچے، میری بیوی، میرے اپنے، میرے ماں باپ، بہن بھائی دنیا سے جانے کا تصور میں دماغ میں لاتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ یہ حقیقت ہے. اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو دفناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا ہوں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو یہ جملے کہاں غائب ہو جاتے ہیں. میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں، 2 رکعتیں پڑھی ہوں، تصور کیا ہو میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں، زمین پہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ کے قدموں میں رکھتا ہوں. کہا 2 رکعتیں زندگی میں اگر تم ایسی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، صرف 2 رکعتیں، اور میرے بھائیوں 2 رکعتیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. صرف 2 رکعتیں پڑھنے میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو، توجہ رب کی جانب لگی ہوئی ہے، توجہ اللہ کی جانب لگی ہوئی ہے. 2 رکعتیں تم پڑھ کے فارغ ہوتے ہو، الا وجبت لہ الجنہ، جنت اللہ اس بندے پہ واجب فرما دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال اس انداز سے
اپنے گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد، یہ اللہ کا گھر میرے اور آپ کے لیے کیا خوبصورت پیغام رکھتا ہے۔ اختصار کے ساتھ ان باتوں کو اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں، الہ العالمین، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، صرف ایک ہی سہارا ہے میرے مولا، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ یا اللہ تو ان باتوں کو ہمیں زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد کا پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام اللہ کی عظمت کو پہچاننے کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تعلق جب مسجد کے ساتھ بنا ہو، ایک لمحے تو تم سر جھکاتے ہو اللہ کے سامنے، قیام میں کھڑے ہو اللہ کے سامنے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو وہ قبر کے سامنے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کیسے پھیلا سکتا ہے؟ اس کی عقل کہاں گم ہو جاتی ہے جب وہ خیر اللہ کے سامنے دست دعا کرتا ہے یا اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے۔ جو رب کے سامنے جھکنے والا ہو وہ کسی اور کے سامنے جھکا نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اس کو یہ دل میں بات بٹھا لینی چاہیے، مسجد میں آنا بھی اللہ کے لیے، یہاں کیا جانے والا ایک ایک عمل بھی اللہ کے لیے، ایک ایک عمل بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کی زبان پہ اللہ کا نام اور زیادہ بار آنا چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیجیے، قیام کس کے لیے؟ جو اللہ کو ماننے والے یہ سوئے سوئے بھی بولیں، قیام کس کے لیے؟ اللہ کو ماننے والے تو بولتے تھے تو کافروں کے پیتے پانی ہو جایا کرتے تھے۔ آواز سے بولیے، قیام کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ نیکی کس کے لیے؟ زندگی میں جون سی بھی نیکی ہو، جب ایک شخص کرتا ہے نا، اللہ ذوالجلال کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنی بات اس کے دل میں کہ راسخ ہوتی ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، قل اللہ خالق کل شیء، مالک بھی اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، رازق بھی اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، حاجت روا بھی اللہ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مشکل کشا بھی اللہ، وان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو۔ اللہ ذوالجلال نے مختلف انداز اپنائے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ ہی اللہ، بس ایک ہی اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے زندگی میں جس چیز کی جانب بھی آپ غور کرتے ہو وہ چیز آپ کو لوٹاتی ہے اللہ ذوالجلال کی جانب۔ اللہ ذوالجلال
تدبر کرنے کی، غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترغیب اللہ ذوالجلال نے دلائی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی جانب کیوں نہیں موڑتے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی سوچ نصیب فرمائے۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب انداز سے یہ فکر پیش کرنے کی کوشش کی، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو، ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، فلاح دارین کی صدا جو فضا میں ہر روز گونجتی ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، یہ اس کا پیغام ہے سنو تو اذان میں کیا سنا رہا ہے، مسجد سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا پیغام ہے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، مسجد سے اذان ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پیغام کیا ہے، اور بھائی گواہی تو تیری زبان سے نکلی ہے، رب کے سوا کوئی نہیں ہے، مسجد سے اذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پیغام ہے، یہ تیری ہی زبان سے نکلا ہے، نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں نماز کی جانب آؤ، حی
حی علی الفلاح، تم کامیابی دنیا میں تلاش کرتے ہو، دنیا میں تلاش کرتے ہو، حقیقی کامیابی ملے گی رب کے سامنے خود کو پیش کرنے میں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذو الجلال مسجد سے بلند ہونے والی اس آواز کو، اس کے ترجمے کو ہمیں اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا دوسرا پیغام میرے اور آپ کے نام طہارت و پاکیزگی کا پیغام ہے۔ میں آفس میں جاؤں تیار ہو کے جاؤں، میں دکان پہ جاؤں تیار ہو کے جاؤں، میں کسی فنکشن پہ جاؤں تیار ہو کے جاؤں، میں کسی بھی جگہ پہ سیر کے لیے جاؤں تیار ہو کے جاؤں، اور اپنے آپ کو بناتا رہوں، سنوارتا رہوں۔ لوگ کیا کہیں گے اسٹیٹس نہیں رہتا، لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھنے والے۔ اور بھائی جب اللہ کے سامنے آنا ہو کوئی تیاری نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ایسی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا انسان نظافت اور طہارت کو پسند کرتا ہے، یہ طہارت اور نظافت جو ہے ایمانی تازگی کی علامت۔ الطہور شطر الایمان، میرا رب نماز بھی تبھی قبول فرماتا ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بلکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لعبدک فانہ بات طاہرا۔ پاک صاف رہنا، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا۔ اللہ محبت بھی ان بندوں سے فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اچھا لباس پہنا کرو، اچھی تیاری کر کے اللہ کے سامنے آیا کرو۔ اس آیت کا مجموعہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ دعا کیے کیجیے، یا اللہ میں اچھا لباس پہن سکتا تھا، میں استری کیا ہوا سوٹ تو پہن سکتا تھا، میں سرما لگا سکتا تھا، میں اپنے آپ کو سنوار سکتا تھا، لیکن اندر کا سنوارنا تو تیرے اختیار میں ہے۔ یا اللہ جو ماضی میں میری کالی کرتوتیں ہیں، جو کالے سیاہ دھبے ہیں میرے نامہ اعمال میں، ان کو اگر صاف کرنے والی ذات ہے، یا اللہ تیری ہی ذات ہے۔ اور خوش ہو جائیے تو مسجد میں آتے ہو، وضو کرتے ہو، مسجد میں آتے ہو، نماز کے لیے وضو کرتے ہو، غرا محجلین من آثار الوضو۔ اللہ ذو الجلال روز قیامت ایسی عظمتوں سے نوازیں گے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ مسجد کا تیسرا پیغام میرے اور آپ کے نام ادب و آداب کا پیغام ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق کس طرح زندگی کو ادب و آداب سے بھر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ہم ان آداب کو پہچانے جو شریعت چاہتی ہے، ہمیں پتہ ہو ان ادب و آداب کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے گھر مسجد میں جانا ہے، کہاں مسجد میں جاتے ہو وضو کا اہتمام کیجئے۔ صحیح الجامع 28 نمبر روایت، من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ مسجد میں جاتے ہو نیت درست کر لیجئے۔ 59-36 نمبر روایت، من اتى المسجد لشیء فهو حظہ۔ مسجد کو جاتے ہو زیب و زینت کا اہتمام کیجئے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ مسجد کو جاتے ہو سکون اور وقار سے چلنے کا اہتمام کیجئے۔ صحیح بخاری 636 نمبر، وعلیکم السکینہ والوقار۔ مسجد کو جاتے ہو صفائی کا خاص اہتمام کیجئے۔ اذا جاء احدکم الى المسجد فلینظر۔ ہاں مسجد کو جاتے ہو، پہنچنا ہے نا مسجد میں، تحیت المسجد ادا کیجئے۔ صحیح بخاری 1163 نمبر، فلا یجلس حتى یصلی رکعتین۔ نماز پڑھنے لگے ہو سترے کا اہتمام کیجئے۔ صحیح ابن حبان 23-62 نمبر روایت، لا تصلی الا الى سترہ۔ ہاں اب تم بیٹھنا چاہتے ہو، بیٹھنا چاہتے ہو کہاں؟ اللہ کے گھر مسجد میں
بیٹھنے کا ارادہ ہے. دو لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان جگہ نہیں ہے, یوں گھس کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھیے. صحیح بخاری 883 نمبر, فلا يفرق بین اثنین, ہاں گردنیں نہ پھیلائیے. صحیح الجامع 155 نمبر, اجلس فقد آذیت وآنیت, ہاں بیٹھنا ہے دائیں جانی بیٹھیے. صحیح ابن حبان 2160 نمبر, یصلون علی میامن الصفوف, قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیے. صحیح ترغیب ترہیب 3085 نمبر, وان سید المجالس قبالۃ القبلہ, ہاں خطیب کے امام کے ذرا قریب ہو کر کے بیٹھیے. صحیح الجامع 6405 نمبر, ودنا من الامام, کان لگا کر کے سنیے. واستمع, مسجد میں آئے ہو بات بھی کرنی ہو بوقت ضرورت, خطبے کے علاوہ جب تم مسجد میں آئے ہو بات کرنی ہو, اللہ کے گھر کا احترام کیجئے, اللہ کے گھر کا احترام کیجئے. صحیح بخاری 470 نمبر روایت, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دو لوگ اونچی اونچی مسجد میں گفتگو کر رہے تھے. قائم کو میرے پاس لاؤ. جب لایا گیا کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے ہیں. کہا اگر تم اس شہر سے ہوتے لأوجعتکما, آج تمہیں میں عبرت بنا دیتا. اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس کے گھر میں کھڑے ہو؟ لوگوں کا احترام کرتے ہو, اللہ کا کوئی احترام نہیں ہے. مسجد میں آوازوں کو بلند نہ کیجیے. مسجد میں آئے ہو ادب یہ ہے گمشدہ چیز کا اعلان نہ کیجیے. صحیح مسلم 568 نمبر, ان المساجد لم تبن لهذا, یہاں خرید و فروخت کی بات نہ کیجیے. صحیح الجامع 573 نمبر, لا اربح اللہ تجارتک. انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو مسجد کو ڈیرا بنا لیتے ہیں, جو مسجد کو منڈی بنا لیتے ہیں, جو مسجد کو ایک محفل بنا لیتے ہیں, یوں کس انداز سے کس انداز کی گفتگو جاری ہوتی ہے. یہ ڈیرا نہیں ہے کہ ایک چودھری اپنی زبان سے بولے اور سمجھے کہ یہاں اونچی بولنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسجد کا مالک ہوں. اور بھائی ایسی سوچ اپنے پاس رکھیے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. سنیے صحیح ابن حبان 6761 نمبر روایت, فرمایا سیکون فی آخر الزمان قوم یجلسون فی المساجد حلقا حلقا, قرب قیامت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ کے گھر مسجدوں میں بیٹھیں گے, حلقے بنا کے بیٹھیں گے, ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے, آپس کی گفتگو جاری ہوگی. امامہ دنیا, دنیا کی باتیں کریں گے, سیاست کی باتیں کریں گے, تجارت کی باتیں کریں گے. مسجد تو اللہ نے ذکر کے لیے بنائی تھی, مسجد تو اللہ نے تلاوت کے لیے, مسجد تو ہوتی ہے رب کو منانے کے لیے. تم نے اس کو تجارت کا بنا لیا, تم نے اس کو منڈی بنا لیا. یوں گفت و شنید جاری ہے اور پرواہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا تجالسوہم, ایمان زندہ ہے ان کے ساتھ نہ بیٹھیے. فإنہ لیس للہ فیہم حاجہ, یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے گھر کی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا احترام نہیں ہے, اللہ کو بھی پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی. یہ پیچھے جتنی عظمتیں آپ احباب نے سنی ہے یہ ان کو میسر آئے گی جو مسجد کی عظمت کو پہچانتے ہیں. جتنا احترام رب کا دل میں ہوگا اتنا احترام ان کے دلوں میں اللہ کے گھر مسجد کا ہوگا. اس لیے آپس کی گفتگو کبھی بھی مسجد کے اندر نہ کیجیے. خیال کیجیے نماز پڑھنے والے ہیں, آپ کی گفتگو سے اگر کسی کی نماز خراب ہوتی ہے تو آپ تو نماز خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ ذوالجلال مسجد کا تقدس, مسجد کا احترام اپنے دلوں میں شریعت کے مطابق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کا پیغام میرے اور آپ کے نام اتفاق و اتحاد کا پیغام ہے. مسجد کا پیغام میرے اور آپ کے نام
اتفاق و اتحاد کا پیغام ہے۔ آپ نماز کے لیے صفیں بناتے ہو، شریعت یہ چاہتی ہے سووا صفوفکم، صفیں برابر کیجئے۔ کیا مطلب؟ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیجئے۔ ایڑیاں جب برابر ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ ایڑیاں برابر نہیں ہے، یہ کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوا۔ من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بیتا فی الجنہ۔ شریعت یہ چاہتی ہے جس پیار کے ساتھ ایڑی کے ساتھ ایڑی ملاتے ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہو، اس پیار کو دلوں تک پہنچا دیجئے، نفرتیں مٹا دیجئے، تعصب مٹا دیجئے، یہ دلوں کی دوریاں مٹا دیجئے۔ اس دشمنی کے ساتھ تو اللہ تمہاری نماز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب دو مسلمان 3 دن سے زیادہ تعصب پالے ہوئے ہیں، دشمنی پالے ہوئے، کینہ پالے ہوئے ہیں، اور بھائی یہ شریعت، یہ مسجد پیغام دیتی ہے قبلہ جب ایک ہے، قبلہ جب ایک ہے، اذان کی آواز جس رب کی آواز بلند ہوتی ہے وہ رب بھی جب ایک ہے، قبلہ و کعبہ جب ایک ہے، ہاں جب تم اللہ کو مانتے ہو، قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کاش کہ آپ لوگ اس سبب کو پہچانتے، ایک ہو جاتے، تمہارے دل بھی ایک ہو جاتے، تمہارے دل بھی ایک ہو جاتے۔ جب دل ایک ہو جاتے ہیں نا، رفعہ اللہ بہا درجہ، تم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہو، اللہ درجے بلند فرماتے ہیں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، تم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہو، اللہ جنت میں گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ مسجد کا پیغام میرے اور آپ کے نام ذکر اور دعا کا پیغام ہے، ذکر اور دعا کا پیغام ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دعا تو پڑھتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور صحیح ترغیب و ترہیب کی 1606 نمبر، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ آپ مسجد سے نکلتے ہو، دعا تو پڑھتے ہو نا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں آنے کے لیے وضو کرتے ہو، وضو کے بعد بھی تو دعا ہی پڑھتے ہو نا، اور جب آپ نماز پڑھتے ہو، نماز کے اندر بھی دعا ہی کرتے ہو، نماز سے فارغ ہوتے ہو کس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ تو یہ جتنا بھی انداز ہے، یہ ہماری زندگی میں اللہ ذوالجلال اس بات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ میری زبان پہ ہر وقت جاری رہے اللہ کے ذکر کے ترانے جاری رہے، میری اور آپ کی زبان پہ آوازیں آتی رہیں، اللہ سے مانگنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اور رب کا نبی تو میرے بھائیوں اللہ سے رحمت مانگا کرتا تھا، توبہ استغفار کیا کرتا تھا، ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن میں اور آپ ہیں نماز پڑھنے کے بعد یوں بناوٹی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کبھی زحمت گوارے نہیں کرتے۔ امام مسجد صاحب موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے 40-50 سال گزر گئے، کبھی توفیق نہیں آپ آ کر کے بیٹھے، آپ قاری صاحب کے پاس بیٹھے، وہاں کے جو امام صاحب ہے خطیب صاحب ان کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھے تو صحیح میں اپنی زبان سے بولتا کیوں، اپنی زبان سے بولتا کیوں۔ اور کبھی اس خانے میں اس بات کو بھی جگہ دے، بڑی تو نماز ہے، وضو کیا تھا، وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آئے تھے، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدے میں گرے ہو، اتحیات میں دعائیں پڑھی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی بولتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب جب نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی شریعت نے استغفار سکھلائی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو جاننا اور اس انداز میں آ کر کے استغفر اللہ اپنی زبان سے بولنا۔ یہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، اللہ میں
بڑا کمزور ہوں، میں تو اسی طرح ہی نماز پڑھ سکوں گا نا جتنی استطاعت ہے میرے مولا، جتنی تو توفیق دے گا میں اسی طرح ہی پڑھوں گا۔ یا اللہ تو میری ایسی نماز ہی قبول کر لے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ نماز میرے ہی منہ پہ مار دی جائے۔ یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، میری تو ایسی ہی نماز قبول کر لے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ۔ جس طرح سجدے میں رونا چاہیے، جس طرح گڑگڑانا چاہیے، جس طرح دعائیں مانگنی چاہیے، وہ دعائیں میں زبان سے بول سکتا ہوں، انہیں دل سے نکال نہیں سکتا۔ وہ دل سے تب نکلیں گی جب تیری نظر رحمت ہو جائے گی۔ مجھے گناہوں نے پکڑا ہوا ہے، مجھے گناہوں نے جکڑا ہوا ہے، مجھے دنیا کی نمکینی نے جکڑا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جن گناہوں کو میں جانتا ہوں وہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں کو میں نہیں پہچانتا اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ سے دعائیں کرنے والے بن جائیں۔ جب یہ ذکر میری اور آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، یہی تو علامت ہے کہ ایمان زندہ ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب کہا کرتے تھے، وَإِنَّ جِلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہاں آپ جب زبان سے ذکر کرتے ہو نا، سورہ البقرہ آیت نمبر 63 میں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو جو تم ذکر کرتے ہو اللہ تقوی کی دولت سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 201 تذکروا فإذا هم مبصرون، جو جو تم ذکر کرتے ہو نا اللہ فہم و بصیرت سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس فہم اور بصیرت سے تم اللہ کی معرفت کو لیتے ہو، اللہ والے تم بنتے چلے جاتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر ہی ہے جو جو زبان پہ جاری رہتا ہے اللہ ذل جلال تمہیں اطمینان، راحت اور تسکین سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ذکر ہے صحیح بخاری 7405 نمبر، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ تم تو دنیا میں رب کا ذکر کرتے ہو نا، آسمانوں پہ نورانی مخلوق فرشتوں کی موجودگی میں میرا اور آپ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ذل جلال ذکر کرتا ہے۔ یہ ذکر ہے جب میری اور آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، ما عمل آدمی عملا انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، صحیح الجامع 5644 نمبر۔ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ جو نجات ملا کرتی ہے اس عمل سے ملا کرتی ہے کہ میری اور آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ مسجد کے اس خوبصورت پیغام کو اپنی زبان پہ ذکر کی شکل میں جاری کرنے کی میرے رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان کسی بھی بات کا رخ اللہ کی جانب موڑنا اور کسی بھی چیز سے تلاش کرنا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، یہ بہت بڑی خوبی اور کامیاب شخص کے لیے بہت بڑی سعادت ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ کبھی اس انداز سے مجھے اور آپ کو رب سے مانگنا بھی چاہیے، الہ العالمین۔ ایک تو
گناہوں نے جکڑا ہوا ہے، شیطان نے جکڑا ہوا ہے. ہم تیری توفیق سے اتنا کچل کے آ سکتے ہیں میرے مولا، اتنی کو رحمت کی نظر اگر تیری میرے اوپر ہو جائے تو میرے تو سارے ہی کام آسان ہو جائیں. اللہ سے تعلق مانگنا، مسجد کا تعلق مانگنا اور مسجد کو آباد کرنا اور ان خوبصورت پیغامات کو زندگی میں اتارنا جو ہمیں میسر آتے ہیں، مسجد سے میسر آتے ہیں. الہ العالمین مجھے اور آپ کو ان خوبصورت پیغامات کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما. ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہے کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما. الہ العالمین زندگی میں کوئی بھی عمل ہو اس میں اپنی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کسی بھی کام کو کریں میرے مولا صرف تیری رضا کے لیے کریں. ہم دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ ہم تلاش کریں اللہ تیری ہی رضا کو تلاش کریں. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما اور جو مامور ہیں ظاہری طور پہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما. الہ العالمین یہ روشن چہرے تیرے گھر کو آباد کرنے آئے ہیں یا اللہ، یہ تیرا وعدہ ہے جو تیرے گھر مسجد کو آباد کرتے ہیں یا اللہ، تو اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتے ہیں یا اللہ. یہ دنیا میں تیرے گھر کی رونق بننے والے ہیں یا اللہ. ان سب کے نصیب میں وہ سعادت لکھنا کہ یا اللہ جنت میں ہماری مہمانی تیرا فضل اور تیری عنایت سے ہو جائے. الہ العالمین جو کمزور ہیں قیدی ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. الہ العالمین زندگی کی لاکھ ضروریاتیں بن مانگے پوری فرما. قبر کی وحشت، تاریکی، تنہائی اور عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.